کہ قرآن ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ ہے اس دور کا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی۔ ہمارا مولوی بیچارہ غریب اس دور کے قرآن کو نہیں جانتا، وہ قرآن جانتا ہے لیکن وہ قرآن جانتا ہے وہ جو آج سے کئی سو برس پہلے لوگوں نے سمجھا تھا۔ آج کا قرآن تو وہی سمجھے گا جو آج کی سائنس سے بھی واقف ہو، جو معلوم ہو، جس کو کچھ نہ کچھ صغرا کبرا اس کے ذہن میں موجود ہو کہ انسان کہاں کھڑا ہے، آج کہاں پہنچ گیا ہے، اپنے علمی اکتشافات کے معاملے میں، اپنی ایجادات کے معاملے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے، پھر اس کے حوالے سے قرآن کو سمجھے اور قرآن کی نئی نئی گہرائیاں اس میں سے نکل کر آئیں گی، جس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور یہ کہ یہ بار بار کے پڑھنے سے اس کے اوپر کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، ولا یشبع منہ العلماء، علماء کبھی سیر ہی محسوس نہیں کریں گے کہ بس لے لیا جتنا لینا تھا، اب اس سے زیادہ کھانا میں نہیں کھا سکتا، بھائی میں سیر ہو چکا، اب نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش بھی پیش کریں، نہیں بس میں اور نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ کہ ایسی بات قرآن کے بارے میں کبھی نہیں آئے گی۔ تو قرآن تو ہر دور کے افق پر، جیسے روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج وہی ہے لیکن روز جو طلوع ہوتا ہے تو ایک اور نئی دنیا ہے، 24 گھنٹے میں تو کافی فرق اس دنیا میں آ چکا ہے، اب ایک نئے جہان پر اور نئی زمین پر سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے ہر دور کے علمی افق پر خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگا۔